بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شعبان کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج شعبان کی 5 تاریخ ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ کہلاتا ہے، یعنی اس کی تمہید اور اس کے قرب کی وجہ سے، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس مہینے کے اندر بھی احادیث طیبہ کے مطابق برکتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں برکتوں کی دعا فرمائی ہے، لہذا اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر ہمارے اکابر اسلاف، سلف صالحین اور ہمارے اکابر بزرگان دین اس مہینے کی خیروں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ شعبان کے بارے میں جو بیان ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک شعبان کے مہینے کے فضائل اور دوسرا شعبان کے مہینے کے کچھ اعمال۔ احادیث طیبہ کے مطابق انشاءاللہ شعبان کے مہینے کی فضیلتیں بھی ذکر کی جائیں گی اور انشاءاللہ شعبان کے مہینے کے اعمال کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات شعبان کے مہینے کے فضائل کے حوالے سے، تو شعبان کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، البتہ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہاں اس وقت سردست 5 فضیلتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور یہ 5 فضیلتیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے اندر شعبان کی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی اپنی جانب نسبت کی اور اپنی طرف اس مہینے کو منسوب کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر نسبت ہے۔ رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، شعبان بھی اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا، جس سے اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس میرے مہینے کا مطلب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی، گویا کہ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کی جانے والی عبادتوں کا مہینہ قرار دیا کہ رمضان کے اندر تو اللہ نے جو خیریں برکتیں رکھی ہیں، لیکن ان خیروں اور برکتوں کے حصول کے لیے اس سے پہلے ہی میں اس مہینے کے اندر عبادت اور خیر کے کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہ اس مہینے کی پہلی فضیلت جو خود حدیث میں موجود ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی، اس مہینے کا بابرکت ہونا، اور اس مہینے کے بابرکت ہونے کی وجہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے بطور خاص رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ جب رجب کا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق اور رغبت کا اظہار بھی کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ سے ان مہینوں کے اندر برکت کی دعا بھی کرتے تھے اور یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرما۔ تو اس وقت بھی چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ مہینہ شعبان کا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، لہذا اس مہینے کے اندر برکتیں ہیں۔ یہ 2 فضیلتیں ہو گئیں۔ تیسری فضیلت ہے شعبان کا مہینہ یہ پاک کرنے کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی یہ فضیلت خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان کا مہینہ پاکیزگی حاصل کر دینے کا مہینہ ہے کہ یہ پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مکفر ہے، یعنی گناہوں کو صاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ گویا شعبان اور رمضان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطہر اور مکفر قرار دیا۔ مطہر کا مطلب پاک کرنے والا، اور مکفر کا مطلب ہے گناہوں کو صاف کر دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ تو یہ بھی اس مہینے کی فضیلت۔ چوتھی فضیلت شعبان کے مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سی خیریں اور بہت ساری بھلائیاں رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں انہوں نے شعبان کے مہینے کو شعبان کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ، اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی خیریں اور بہت سی بھلائیاں پھوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ روزہ رکھنے والا ان خیروں اور ان بھلائیوں کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی گویا اس میں شعبان کہنے کی وجہ بھی ذکر کی گئی، اور ساتھ میں اس مہینے کی یہ فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری خیریں اور بھلائیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھوٹنے کا عمل ہوتا ہے۔ 5ویں فضیلت اس مہینے کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں آتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ یرفع فیہ اعمال العباد، جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 5ویں فضیلت ہے کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ بارگاہ الہی میں اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرے، اپنے اعمال کے اندر سبقت کرے، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں سبقت کرے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ 5 فضیلتیں ہیں، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کی کہ یہ میرا مہینہ۔ دوسرا، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے دعا فرمائی۔ اور تیسرا یہ کہ یہ رمضان سے پہلے ایک مطہر مہینہ ہے، یعنی پاک کر دینے والا مہینہ۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کثیر یعنی بہت سی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور 5ویں فضیلت یہ کہ یہ عرض اعمال کا مہینہ یعنی بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ بہرحال ان احادیث طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے کہ اس کو ہم عام مہینوں جیسے مہینوں کی طرح معاملہ کریں، بلکہ ہمیں اس مہینے سبقت کرنی چاہیے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، اعمال کے اندر اور اخلاص کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آگے آنے والا وہی مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ دوسرا حصہ
ہمارے آج کے بیان کا وہ اس مہینے کے اندر کیے جانے والے مسنون اعمال کے بارے میں، کہ اس مہینے ہمیں کون سے ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے جن کا احادیث طیبہ کے اندر ثبوت ملتا ہے، اور ان کو اس مہینے کے مسنون اعمال کہا جاتا ہے۔ وہ مسنون اعمال ان مہینوں کے اندر 5 کام کرنے کے ہیں۔ 5 فضیلتیں میں نے عرض کر دی ہیں، 5 کام بھی مسنون اعمال اس مہینے کے حوالے سے سن لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کام اس مہینے کے حوالے سے ہمیں خود حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس مہینے کا چاند دیکھنے کا اور اس مہینے کی تاریخوں کو محفوظ کرنے کا اہتمام۔ یہ بات خود حدیث میں موجود ہے، چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا آپ اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا آپ کسی اور مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شعبان کا مہینہ آنے والے رمضان کا مقدمہ ہے، اور اس مہینے کی تاریخوں کو آپ گن گن کر محفوظ کر کے اس طرح گزارا کرتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ رمضان کا انتظار ہوتا تھا، اور اس انتظار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بھی چاند کا خاص طور پر اہتمام کرتے تھے۔ اب چونکہ 2-4 دن گزر چکے ہیں، لیکن خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کے چاند کا مشتاق ہونا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، شوق کے ساتھ انسان جیسے رمضان کا چاند دیکھتا ہے کہ ہر آدمی کو طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شوق اور یہ رغبت اور یہ جستجو صرف رمضان کے چاند کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہمیں شعبان کے اندر بھی کرنی چاہیے۔ اور شعبان کی تاریخوں کو گن گن کر شمار کرنا یہ ایک محبت کا اظہار بھی ہے۔ جیسے انسان کو کوئی خوبصورت انعام اور کوئی بہت بڑی نعمت ملنے والی ہو اور اس کی کوئی ڈیٹ فکس کر کے بتا دی گئی ہو کہ بھئی فلاں تاریخ کو آپ کو یہ چیز ملے گی، تو انسان پھر گھڑیوں کو گنتا ہے، منٹ کو گنتا ہے، سیکنڈوں کو گن رہا ہوتا ہے کہ اب اتنا وقت رہ گیا۔ تو یہ ایک محبت اور شوق کا، رغبت کا اظہار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا بھی بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب تک اگر کسی نے شعبان کے چاند کو دیکھنے کی دعا نہ پڑھی ہو تو آج بطور خاص چاند کو دیکھ کر اہتمام سے دعا بھی پڑھیں، اور ساتھ میں وہ دعا بھی کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اور خاص طور پر پھر تیسرے نمبر پر یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس مہینے کے حوالے سے جو بھی مسنون اعمال ہیں جو انشاءاللہ بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے قبول کر لے۔ دوسرا کام برکت کی دعا، جیسے کہ میں نے بھی عرض کر دیا کہ رجب کے مہینے کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے، شعبان کے مہینے کے لیے بھی دعا کی ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے مسنون کاموں میں سے ایک کام یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اب ہم اللہم بارک لنا فی رجب کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن دعا کے اندر چونکہ رجب بھی ہے تو ہم وہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک خیر و بھلائی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ برکت کی دعا، اور یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں، وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے اس کو پڑھتے رہنے بلکہ مانگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ علماء نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ رجب کے مہینے کے بارے میں اور شعبان کے مہینے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما، تو برکت عطا فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنا دے، کہ ہم ان مہینوں میں خیر کے کام، اعمال کی طرف توجہ دینا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور سبقت کرنا، نیکیوں کے کاموں میں اضافہ کرنا، یہ ہے ان مہینوں کی برکتوں کا حصول۔ تو اے اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی اس مہینے ہمیں خیر کے کاموں کے لیے قبول کر، کیونکہ ظاہر ہے کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی گھڑی یا کوئی رات انسان کے لیے بابرکت کب ثابت ہوتی ہے؟ جب انسان اس میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ رات، وہ دن، وہ مہینہ، وہ اس کے لیے بابرکت بن جاتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ اے اللہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یہ 2 کام ہو گئے، ایک تو
اس مہینے کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام، اور دوسرا اس مہینے کے اندر برکت کی دعا کا اہتمام، اور تیسرا کام اس مہینے کے حوالے سے وہ ہے کثرت صوم، یعنی کثرت سے روزہ رکھنا۔ یہ اس مہینے کا سب سے اہم کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کثرت سے ملتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس بارے میں روایات اتنی کثرت سے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، احادیث کی تمام معتبر کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ان احادیث کی بنیاد پر ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ میں کچھ حدیثیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ان حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو کتنی کثرت سے روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی کثرت سے میں نے سال کے کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے مہینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، وہ تو مہینہ ہے ہی روزے کا، لیکن رمضان کے بعد بقیہ سال کے 11 مہینوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت سے میں نے شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اتنی کثرت سے میں نے کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں سوائے چند دنوں کے آپ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے، سوائے چند دنوں کے، قلیل چند دن کا استثناء ہے کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے۔ مطلب یہ کہ پورا مہینہ اس لیے نہیں کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ تو روزے کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حدیث سے یہ بات کتنی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے گویا کہ چند دنوں کو چھوڑ کر آپ پورے مہینے روزے میں گزار دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ پورے مہینہ روزہ رکھتے رکھتے رمضان میں ملا دیا کرتے تھے۔ علماء نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے مہینے ہی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ گویا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گویا کہ پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جیسے للاکثر حکم الکلی کا قاعدہ ہے نا کہ کسی چیز کی کثرت پر کل کا حکم لگ جاتا ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ پورے مہینے آپ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن روایت میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا روزہ اتنی کثرت سے ہوا کرتا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گویا کہ پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا مہینہ تھا، کہ آپ سب سے زیادہ یہ پسند کرتے تھے کہ میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھوں۔ علیہ وسلم کے شعبان میں روزہ کثرت سے رکھنے کی وجہ سے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے شعبان میں یہ موقع ملتا تھا کہ میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی۔ یعنی رمضان میں جو روزے عورتوں کے عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ان کو رکھنے کے لیے شعبان کے مہینے کا انتخاب کیا کرتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں بھی اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان میں روزہ رکھنا۔ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان میں روزہ رکھنا۔ رمضان کی تعظیم کا مطلب یہ کہ آنے والا مہینہ چونکہ بڑا عظیم اور بہت عظمت کا حامل مہینہ ہے، تو اس کی تعظیم میں، جیسے کسی کے آنے میں تعظیم کی وجہ سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اہتمام سے اس کے راستے کو صاف کرتے ہیں،
اس کے لیے رہنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے روزے میں گزارنا یہ افضل ترین روزے ہیں۔ بہرحال ان مختلف روایات اور احادیث کثیرہ کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر سب سے اہم کام کرنے کا جو ہے وہ ہے روزہ کثرت سے رکھنا۔ اب کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یعنی علماء نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے، ایک تو خود حدیث میں، جیسے کہ پیچھے ہم نے ابھی حدیث ذکر کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ لِأَنَّهُ يُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، کہ اس کے اندر بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ جب بارگاہ الہی میں اس کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اعمال کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے حضور، تو بندوں کے روزوں کے ساتھ اعمال اگر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ بندوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری، کیونکہ رمضان آنے والا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی وجہ سے پہلے سے ہی تیاری شروع ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کا سب سے اہم کام ہوتا ہے روزہ، اس روزہ رکھنے کی پہلے سے گویا کہ ایک مشق شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو ایسے بڑے سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اب شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ کیسے رکھیں؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ حسب توفیق، حسب استطاعت، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ روزہ رکھیں، جتنی بھی روزہ رکھنے کی آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے۔ لیکن اس کی ایک اہم شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جو کم سے کم ایک بہتر شکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کم سے کم ادنیٰ ترین اس صورت پر عمل کر لیں تو ہم کثرت سے روزہ رکھنے والے بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے شعبان کے اندر بہت زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھیں، لیکن کم سے کم 3 روزے، کیونکہ یہ بات بہت سی احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے پسند کیا کرتے، مہینے کے 3 روزے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں کم سے کم 3 روزہ رکھنے کی برکت سے ہم انشاءاللہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ خود شریعت کا قاعدہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کی ایک نیکی برابر ہوتی ہے 10 کے، لہذا کوئی ایک روزہ رکھے گا تو یہ 10 کے برابر ہوگا، 3 روزے رکھے گا تو وہ پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے بہت آسان سی ایک شکل ہے، جو بہت آسان سی شکل ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو انشاءاللہ اختیار کر سکتا ہے، وہ یہ کہ کم سے کم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس مہینے 3 روزے رکھنے، یہ کم سے کم ہے، باقی اس سے آگے جتنا بھی رکھنا چاہے کوئی رکھے، لیکن کم سے کم ادنا اس صورت پر عمل کرنے کا تو اہتمام ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف شعبان کے مہینے کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ ہمیں تو احادیث طیبہ سے پورے سال کرنے کا یہ معاملہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزوں کا بہت اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ہر مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 3 روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عمل کی برکت سے انسان ساری زندگی روزہ رکھنے والا بن سکتا ہے، کیونکہ ہر مہینے اگر کوئی 3 روزے رکھے تو پورا مہینہ روزہ رکھنا اس کا کہلائے گا، اور اگر کوئی ساری زندگی یہ کام کرتا رہے تو گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی روزوں میں گزاری۔ اللہ ہمیشہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے بھی 3 روزہ رکھنے کے اعتبار سے بھی بہترین شکل یہ ہے کہ وہ 3 روزے 13، 14، 15 جو تاریخ کے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں ان کو آپ روزوں سے گزاریں۔ یہ ایام 20 کے روزے احادیث طیبہ میں اس کی فضیلت موجود ہے، اور اس مہینے کے اندر ایام 20 میں اور بھی زیادہ اس چیز کا اہتمام اس لیے اہم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس مہینے کے درمیان میں ایک بہت اہم شب جس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس مہینے کے اندر ایام 20 کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں وہ فضیلت بھی اور وہ عظمت بھی اور وہ بھلائیاں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک ادنا سی اور بہت آسان سی شکل ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام چاند دیکھنے کا خاص طور پر اہتمام اس مہینے کا، دوسرا میں نے عرض کر دیا کہ برکت کی دعا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور تیسرا یہ کہ کثرت سے اس مہینے کو روزے سے گزارنا۔ چوتھا کام اس مہینے کے حوالے سے اہم کام وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری۔ یہ بات بھی خود ہمیں اس رمضان کے مہینے شعبان کے مہینے کے حوالے سے بطور خاص ملتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے دہلوی کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ موجود ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر الفاظ یہ ہیں شروع کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اتاکم شہر رمضان فشمروا لہ، تمہارے پاس ان قریب شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لہذا تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ فشمروا لہ، تشمیر کا مطلب لغت میں آتا ہے آستینے اٹھا لینا یا اپنے پائچوں کو اوپر کر لینا۔ جب انسان کوئی کام کرنے کے لیے جفاکشی کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو جیسے اپنی آستینیں چڑھائی جاتی ہیں یا اپنے پائچے اوپر کیے جاتے ہیں، تو اس کو لغت میں کہا جاتا ہے تشمیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا رمضان کے لیے، فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تم اس کے لیے تشمیر یعنی تم اس کے لیے اپنی آستینیں کس لو، تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کی تیاری کرنا یہ بھی اس مہینے کا اہم کام۔ غنیت الطالبین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو حضرات صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ مثلا روزانہ اگر 2 پارے پڑھنے کا معمول ہے، 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے، تو اس معمول کو بڑھا دیا کرتے تھے رمضان کی وجہ سے، رمضان کی تیاری کی وجہ سے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کا حساب کتاب شروع کر دیا کرتے تھے۔ تاجر پیشہ لوگ اپنی تجارت کے اندر لین دین کو صاف کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ان چکروں سے اپنے آپ کو جتنا فارغ کیا جا سکے فارغ کر لیں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہماری ساری مصروفیتیں اور مشغولیتیں اسی طریقے سے چلتی رہیں، نہیں، بلکہ جتنا اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے، عبادت کے لیے، بندگی کے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے جتنا فارغ کر سکتے ہیں فارغ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کا عبادت اور بندگی کے کاموں میں صرف ہو اور ہمارا دنیا کا معاملہ کم سے کم۔ یہی ہمارے اکابر کا بھی طریقہ تھا کہ عام معمولات زندگی سے ان کے معمولات رمضان میں بہت مختلف ہوتے تھے، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ وہی دنیا کے سارے مشاغل اگر رمضان میں بھی چلتے رہے تو پھر رمضان کی بہت حد تک ہم قدردانی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسی مہینے اپنے آپ کو جتنا فارغ کیا جا سکتا ہو فارغ کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں چند صورتیں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں عید کی تیاری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عید کے حوالے سے ایک خریداری کا ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ہم عید کی تیاری، شاپنگ کریں گے، کپڑوں کا معاملہ ہے، دیگر بہت ساری چیزوں کی خریداری ہے، اپنی پھر اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کام رمضان کے اندر کرنے کے بجائے شعبان کے مہینے میں کریں۔ مطلب کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اور خاص طور پر آخری عشرے کی مبارک راتوں میں ہم وہ کام کریں۔ ہمیں یہ کام کرنے کا بہترین موقع شعبان کے مہینے کے اندر ہے۔ ہم شعبان کے مہینے کے اندر وہ سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں اور ٹوٹلی عید کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ سارا کا سارا کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ ہمارا رمضان کا مہینہ بازاروں میں، مارکیٹس کے اندر، شاپنگ مال کے اندر ان جگہوں پہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے نمازیں بھی پھر متاثر ہوتی ہیں، تراویح بھی متاثر ہوتی ہے، رات کی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان کے روزے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو اس کے لیے عید کی جتنی شاپنگ ہے وہ آپ شاپنگ جو ہے وہ رمضان کے اندر کر کے فارغ ہو جائیں۔ گھر کا سودا سلب، گھر کے اندر جو چیزیں رکھنے سے متعلق ہے وہ چیزیں بھی ہم
شعبان کے اندر رکھ سکتے ہیں. اسی طرح زائد ضرورت بہت سارے غیر ضروری کام ہم رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں. بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو سال کی کچھ سالانہ چھٹیاں ملتی ہیں جس کو وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے، تو حضرت یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ اس کے لیے سب سے بہترین موقع چھٹیوں کو استعمال کرنے کا وہ رمضان ہے. کہ اگر آپ کے پاس کچھ سالانہ چھٹیاں ایسی ہیں کہ جن چھٹیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان چھٹیوں کو آپ کسی بھی مہینے یوز کر سکتے ہیں، تو ان چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کریں. لیکن فرصت اور فراغت اور سونے اور اپنے وقت کو ایسی ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، کہ اللہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ رمضان کی تیاری ہے، دینی اعتبار سے بھی تیاری، دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری. دینی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بڑھائیں، اپنی تلاوت کو بڑھائیں، اپنے صدقہ خیرات کے کاموں کو بڑھائیں، اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، اپنے مانگنے کو بڑھائیں. اور دنیاوی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ کام کر لیں جو ہمیں رمضان کے اندر کرنے ہوں تو ہم پہلے سے کر کے فارغ ہو جائیں. تو دینی اعتبار سے بھی تیاری کریں اور دنیاوی اعتبار سے بھی. یہ 4 کام ہو گئے. 5واں کام میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہے رویت ہلال یعنی شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام. دوسرا دعائے برکت کی دعا کا اہتمام. تیسرا کثرت صوم. چوتھا ہے رمضان المبارک کی تیاری. 5واں کام ہے شب برات کی عبادت، جس کو لیلۃ البراءۃ بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ البراءۃ جو اس مہینے کی 15 تاریخ کی شب ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان حدیث میں کہا گیا ہے، اور اس حوالے سے احادیث کے اندر کثرت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. اس لیلۃ النصف من شعبان یعنی لیلۃ البراءۃ کا اہتمام یہ بھی اس مہینے کے اندر کرنے کا اہم کام ہے. باقی وہ لیلۃ البراءۃ کے حوالے سے تفصیل اور اس کے فضائل، اس کے اعمال، اس کو کیسے گزارا جائے، اس پر مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مستقل اگلے پیر کو انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ ہم خاص طور پر اسی 5ویں کام سے متعلق کریں گے. البتہ آج کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ میں نے 5 فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور 5 اعمال ذکر کیے ہیں. یہ 5 اعمال کا اہتمام شروع کر دیں. باقی 5واں عمل کے لیلۃ البراءۃ کا اہتمام کیسے ہوگا اور اس مہینے کی اس عظیم بابرکت رات کو کیسے گزارا جائے گا، انشاءاللہ اس کو ہم مستقل بیان کے اندر اگلے ہفتے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، اس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اب دعا فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.